اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معجزات۔ اس ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والے معجزات کا تفصیلی ذکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہدایت، محبت، رحمت اور معجزات سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صرف عجیب واقعات نہیں تھے، بلکہ اللہ کی قدرت کی زندہ نشانیاں تھیں جو لوگوں کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دیتے تھے۔ کبھی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، کبھی پانی کی کمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ نکلے، کبھی تھوڑا سا کھانا پورے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ سب معجزات اس بات کا ثبوت تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے رحمت اور اللہ کے سب سے عظیم بندے تھے۔ تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند عظیم اور حیرت انگیز معجزات کو سنتے ہیں، جانتے ہیں، جو کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے رونما ہوتے تھے۔ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن قاسل وغیرہ جو کہ کفار میں سے تھے، یہ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کافر کا نام لے کر پکارا اور کہا، گواہ رہنا، اے فلاں گواہ رہنا۔ سب لوگوں نے چاند کے ٹکڑے اچھی طرح سے دیکھ لیے۔ دو ٹکڑے ایک دوسرے سے اتنی دوری پر ہو گئے تھے کہ بیچ میں ہرا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ کافروں نے اس پر کہا، یہ تو جادو ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم اس معاملے کی مزید تحقیق کریں گے۔ اگر یہ جادو ہوگا تو صرف ہم لوگوں پر ہی ہو سکتا ہے، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، دوسرے شہروں اور ملکوں میں ہیں، ان پر تو جادو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے باہر سے جو لوگ آئیں ان سے اس معاملے کی تحقیق کرنی چاہیے۔ چنانچہ دور دراز کے لوگ آیا کرتے تھے اور ان سے جب چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا حال پوچھا جاتا تو وہ سب اقرار کرتے کہ ہاں، ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کے بارے میں قرآن میں بھی آیت نازل ہوئی، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو روگردانی کرتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ کافروں کے لیے اب یہ چیز ممکن ہی نہیں بلکہ واقع بھی ہو گئی کہ آسمان اور سارے عالم کی حالت بدل سکتی ہے، لیکن کفار کا عجیب حال ہے کہ بت پرستی وغیرہ کو جو عقل کے بالکل خلاف ہے اس کو تو مانتے ہیں، لیکن کوئی سچا معجزہ اور نشانی ظاہر ہو تو اس کو جادو وغیرہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں۔ ہندوستان کی ایک پرانے تاریخ کے کتاب میں لکھا ہے کہ صوبہ مالوا نے دریائے چمبل کے پاس ایک شہر دوبار ہے، وہاں کا راجا اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد چاند پھر جڑ گیا۔ اس نے اپنے یہاں کے پنڈتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب میں ایک نبی پیدا ہوں گے، ان کے ہاتھ سے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ ظاہر ہوگا۔ یہ معلوم کر کے اس راجا نے اپنے قاصد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس راجا کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا تھا،
اس راجا کی قبر شہر دوبار کے باہر اب بھی موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانے کا معجزہ اللہ کی طرف سے اس بات کی دلیل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچی اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، مگر منکرین نے اور کافروں نے اس پر بھی اعتماد نہ کیا اور اپنی گمراہیوں میں ملوث رہے۔ اسی طرح سے ایک اور معجزہ امام طحاوی اور طبرانی نے اسماء بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے قریب مقام صحبہ میں تشریف فرما تھے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پہ رکھ کر سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی وجہ سے حرکت نہ کی۔ جب آفتاب غروب ہونے لگا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھے تو سورج کو واپس لوٹاتے۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آفتاب غروب ہونے کے بعد پھر نکل آیا اور اس کی دھوپ پہاڑوں اور زمین پر پڑنے لگی۔ اس حدیث کی صحت میں محدثین نے کلام کیا ہے، چنانچہ ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیا ہے، لیکن بہت سے محققین محدثین نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ بیہقی نے عثمان بن ابی العاص کی ماں فاطمہ بنت عبداللہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں وہاں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے میں نے دیکھا سارا گھر نور سے بھر گیا اور ستارے اس قدر قریب آ گئے تھے کہ اس امر کا گمان ہوا کہ یہ تارے اب گر پڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ بیہقی، صابونی، خطیب اور ابن اسماکر نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب سے روایت کی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے اسلام لانے کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت ہوئی ہے۔ وہ علامت یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتدائی عمر میں اپنے گھر میں آرام فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے تھے تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے اسی طرف چاند چھپ جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھے رونے سے باز رکھتا تھا، اور جب چاند عرش کے نیچے سجدے کے لیے گرتا تھا تو میں اس کے گرنے کی آواز سنتا تھا۔ صابونی کا بیان ہے کہ یہ روایت معجزات میں حسن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور بڑا معجزہ صحیحین میں درج ہے۔ صحیحین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کے موقع پر سراقہ بن مالک نے ہمارا پیچھا کیا۔ میں نے اسے قریب آتا ہوا دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو تو اب ایک شخص نے پکڑ ہی لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غمگین نہ ہو اور کوئی فکر نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے بد دعا فرمائی، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کا گھوڑا پیٹ تک زمین نے دھس گیا۔ سراقہ نے کہا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں ساتھیوں نے میرے اوپر بد دعا کی ہے، اب دعا کرو میں اس مصیبت سے نجات پا جاؤں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری تلاش میں جو کوئی نکلا ہوگا اس کو واپس کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اس کو نجات ملی۔ اس کے بعد
سراقہ سے جو کوئی ملتا تو اس سے یہ کہتا کہ اس طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے سے ملتا جلتا ہے جس سے قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔ سراقہ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عاجزی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رحم فرمایا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ ہمیشہ کے لیے سراقہ کے حق میں امن اور امان کا پروانہ لکھ دیا گیا، اور یہ بشارت بھی دی کہ کسریٰ کے کنگن ایک دن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ یہ پیشنگوئی بھی پوری ہوئی، اور فارس کے فتح کے بعد کسریٰ کے ہاتھوں کے کنگن سراقہ کو پہنائے گئے۔ یہ عظیم الشان معجزہ اور پیشنگوئی بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والی ایک اور پیشنگوئی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ یہ پیشنگوئی صلح حدیبیہ سے متعلق ہے۔ سورہ فتح میں ذکر آیا ہے ان تمام مسلمانوں کے لیے جو حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے اور ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کر رہے تھے۔ سورہ فتح میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان کو ایک فتح کی خبر دی جو بہت نزدیک ان کو ملنے والی ہو۔ اس معجزے اور پیشنگوئی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی فرمائی جو ہر حال میں اللہ کے رسول کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، ان کو اپنی رضامندی عطا فرمائی اور ان کے دلوں کے خلوص کو ظاہر کر دیا، اور ان پر سکینہ یعنی روحانی تسکین نازل فرمائی، اور مکہ معظمہ سے بغیر عمرہ کیے واپس جانے پر ان کو بدلے میں ایک فتح کے بارے میں بتایا جو فتح بہت قریب ہے۔ فتح قریب کے ساتھ ساتھ کثیر مال غنیمت سے ان کو مالا مال فرمانے کا بھی اشارہ فرمایا ہے۔ اس معجزانہ پیشنگوئی میں اللہ نے جو اطلاع دی تھی وہ بہت جلد پوری ہوئی۔ مسلمانوں نے تھوڑے ہی دنوں بعد خیبر کو فتح کیا اور اس کے ساتوں قلعے قبضے میں کر لیے۔ بہت سے باغات بھی بطور فدیے حاصل ہوئی۔ انہی باغات میں باغ فدق بھی تھا جس کی آمدنی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے سالانہ اخراجات لیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ سے متعلق یہ معجزہ پریشان حال مسلمانوں کے لیے بڑی راحت کا سبب بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایسا خواب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو بتایا کہ ہم لوگ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوں گی اور ارکان عمرہ بجا لائیں گی۔ چنانچہ صحابہ نے اس خواب کو سن کر مکہ معظمہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمراہ تشریف لے گئے۔ اہل مکہ نے مزاحمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور کفار مکہ سے گفتگو ہوئی۔ وہاں ایک صلح نامہ مرتب ہوا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے۔ صحابہ ملول ہو کر واپس ہوئے۔ راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی جس کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی توثیق کی اور فرمایا، یہ خواب آئندہ سال کے متعلق ہے۔ اس سال یہ پورا ہونے والا نہ تھا بلکہ اس کی تعبیر آئندہ سال پوری ہونے والی ہے۔ چنانچہ یہ خواب والی پیشنگوئی آئندہ سال پوری ہوئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نہایت اطمینان کے ساتھ ارکان عمرہ بجا لائے اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ بخیریت تمام واپس ہوئے۔ یہ پیشنگوئی لفظ بہ لفظ پوری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور معجزہ اس پیشنگوئی سے ثابت ہوتا ہے۔ قرآن نے جو پیشنگوئیاں کی ہیں
ان پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ مسلمان دین چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرتدین کا استحصال ایسے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کرائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ یہ اللہ والے مسلمانوں کے روبرو تواضع کرنے والے ہیں اور منکرین کے مقابلے میں خوددار اور منکروں کو دبانے اور مغلوب کرنے والی ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ کلمات بلند کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، اور یہ لوگ بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کو اپنی سعی اور کوشش اور جہاد فی سبیل اللہ کو جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی اس پیشن گوئی کے مطابق واقعہ پیش آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام نے ایک جٹ ہو کر اس فتنے کو کچل دیا تھا۔ مرتدین کو زبردست شکست ہوئی تھی اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسلمہ کذاب وحشی کے ہاتھوں سے مارا گیا اور مقتول ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ فتنہ کچلا گیا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ان تمام مرتدین اور منکرین پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ معجزہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہ پیشن گوئی کی تھی جو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور معجزہ یہ قرآن کی پیشن گوئی ہے۔ یہ پیشن گوئی روم اور فارس کی جنگ کے سلسلے میں فرمائی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ رومیوں کی اہل فارس سے جنگ ہوئی۔ اس لڑائی میں اہل فارس کو غلبہ ہوا اور کچھ علاقے اہل روم کے اہل فارس نے دبا لیے۔ اس خبر سے کفار مکہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، جس طرح اہل فارس جو مشرک ہیں اہل کتاب پر غالب آ گئے، اسی طرح اگر کبھی ہماری جنگ مسلمانوں سے ہوئی تو ہم بھی ان پر غالب ہوں گے۔ اہل فارس اور اہل روم اس وقت کی دو بڑی زبردست اور ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ اہل روم حکومت چونکہ آسمانی کتاب کا نام لیتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان سے دلچسپی تھی، اور کفار مکہ کو بوجہ کفر کے اہل فارس سے محبت تھی۔ اس لیے فطرتاً مسلمانوں کو اس شکست سے رنج ہوا اور کفار مکہ اہل فارس کی فتح پر بہت خوش ہوئے اور اپنے لیے نیک فال لینے لگے۔ قرآن نے یہ بات ظاہر کی اور پیشن گوئی کی کہ اہل فارس کی یہ فتح عارضی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یعنی کہ 9 سال کے اندر اندر اس کا الٹا اور اس کا برعکس ہوگا، اور آج کے مغلوب اس دن غالب آ جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان خوش ہو رہے ہوں گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور جس دن مسلمان جنگ بدر میں فتح یاب ہوئے، اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ رومیوں نے اہل فارس پر فتح پائی اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ ایک طرف جنگ بدر میں جو فتح نصیب ہوئی اس کی خوشی، دوسری خوشی اس خبر سے حاصل ہوئی کہ رومیوں کو فتح حاصل ہوئی فارس پر، اور رومیوں نے اپنے علاقے واپس لے لیے، اور قرآن کریم کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والی پیشن گوئیوں میں یہ پیشن گوئی جو سورہ قمر میں دی ہوئی ہے لفظ بہ لفظ پوری ہوئی۔ سورہ قمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل مکہ شکست پائیں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ میدان بدر میں یہ پیشن گوئی
پوری ہوئی اور تقریباً 960 اہل باطل 313 مسلمانوں سے شکست کھا کر بری طرح بدحواس ہو کر بھاگے۔ قرآنی پیشن گوئیوں میں سے یہ پیشن گوئی بھی پوری ہوئی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کی ایک آیت میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان اعراب اور اہل دیہات سے جو حدیبیہ میں شرکت نہیں ہو سکے فرما دیجیے کہ تھوڑے دنوں کے بعد تم کو ایک اور سخت جنگجو قوم سے لڑنے کی دعوت دی جائے گی۔ اس سخت قوم سے تم جنگ کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر اس موقع پر تم نے اگر دعوت جہاد قبول کر لی اور اس جنگجو قوم سے لڑنے کو نکل آئے تو اللہ تعالیٰ تم کو بہترین اجر عنایت فرمائے گا، اور اگر تم نے روگردانی کی جیسا کہ پہلے روگردانی کر چکے ہو تو تم کو بڑا دردناک عذاب دے گا۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان لوگوں کو مسیلمہ کذاب اور اس کے ہمراہی مرتدین اور فارس و روم وغیرہ سے جنگ ہوئی اور اعراب کو دعوت دی گئی، اور قرآن نے پیشن گوئی کی تھی وہ لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور معجزہ یہ ہے جو کہ بخاری میں درج ہے۔ بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبل احد پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنے پاؤں مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجوسی کے ہاتھ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ پیشن گوئی بھی ایک معجزے کی طرح رونما ہوئی جس کا ذکر بخاری اور مسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک باغ میں تھا۔ یہ باغ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ تھا۔ سو ایک شخص دروازے پر آیا اور اس نے دروازہ کھلوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور اس آنے والے شخص کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے باغ کا دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ یہ سن کر انہوں نے خدا کی حمد بیان کی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص نے دروازہ کھلوایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کو یہ بشارت سنا دی تو انہوں نے بھی الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو موسیٰ باغ کا دروازہ کھول دے اور جو شخص آیا ہے اس کو بشارت دو جنت کی اور ایک بلوے میں مبتلا ہونے کی جو اسے پہنچے گا۔ چنانچہ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کو جنت کی بشارت اور بلوے کی خبر دی۔ جنت کی بشارت پر انہوں نے خدا کی حمد بیان کی اور بلوے کی خبر سن کر کہا، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی مصر و عراق کی بغاوت میں شہید ہونا، تو اہل مصر و عراق نے مدینے پر بلوہ کیا اور حضرت ذی النورین کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ترمذی میں درج ہے۔ ترمذی نے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہ اس فتنے میں بے گناہ مارا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مصر اور عراق کے بلوائیوں نے دارالخلافہ پر بلوا کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جبکہ وہ اپنے مکان میں محصور تھے، پانی بند کر دیا اور مکان میں گھس کر ایسی حالت میں ان کو شہید کیا جبکہ وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی کسی معجزے سے کم نہیں، جس کا ذکر بیہقی میں درج ہے۔ بیہقی میں روایت کیا ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہم ہنستے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے علی، کیا تم زبیر کو دوست رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو کیسے نہ رکھوں، یہ میرے پھوپھی کے بیٹے اور میرے دین کے پابند ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، اے زبیر، کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علی کو کیسے دوست نہ رکھوں، یہ میرے ماموزاد بھائی ہیں اور میرے دین کے پیرو ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر، ایک دن تم علی سے قتال کرو گے اور تم ظالم ہوگے۔ چنانچہ جنگ جمل میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کیا اور جنگ کی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یاد دلایا کہ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہے کہ تم علی سے قتال کرو گے اور تم ظالم ہوگے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، لیکن مجھ کو یاد نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے، مگر ابن جبرود نے وادی الصبا میں، جو ایک مشہور وادی ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی ویسا ہی ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے ہوئے، اور جب یہ وادی میں سو رہے تھے تو سوتے میں ہی ابن جرود نے ان کو شہید کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی بھی ایک معجزے سے کم نہیں، جس کا ذکر امام احمد نے کیا ہے۔ امام احمد نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں، مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے علی، تیرا حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثل ہے کہ ان کو یہود نے دشمن رکھا، یہاں تک کہ ان کے والدہ کو تہمت لگائی، اور نصارہ نے ان کو دوست رکھا، یہاں تک کہ ان کو اس مرتبے پر پہنچایا جو مرتبہ ان کا نہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی اور دوستی میں دو فرقے ہو گئے، اسی طرح تمہاری دشمنی اور دوستی میں بھی دو فرقے ہو جائیں گے۔ پھر ایک فرقہ برا کہے گا اور دوسرا فرقہ تمہیں اتنا بلند کر دے گا جس کے تم اہل نہ ہوگے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ خارجی اور ناسبی فرقے نے آپ کی سخت توہین کی اور آپ پر مختلف تہمتیں تراشیں، جھوٹے عیب لگائے، اور رافضی اور غالی لوگوں نے آپ کو اتنا بلند کیا کہ خدا سے ملا دیا۔ ایک دشمنی میں برباد ہوا اور دوسرا دوستی میں حد سے تجاوز کر گیا۔ یہ پیشن گوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی۔ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ معجزات کا سلسلہ اگلی قسط میں بھی جاری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صرف تاریخ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر مومن کے ایمان کو مضبوط کرنے والی روشنی ہے۔ جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا رحمت تھی، ہر بات ہدایت تھی، اور ہر معجزہ اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت ہے۔ آج بھی اگر انسان اپنی زندگی میں سکون، محبت اور کامیابی چاہتا ہے تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کو اپنانا ہوگا، کیونکہ دنیا کی ہر ترقی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ان معجزات کے ذریعے ہمارے دل میں ایمان کو اور مضبوط کرے، اور ہمیں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی، اور قرآن کو سمجھنے کی، اور اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔